نواسب کو یہ بات معلوم ہے کہ ہم امامت و خلافت پر گفتگو نہیں کر سکتے شیعہ حضرات سے. اہل بیت کی امامت و خلافت پر اگر گفتگو کریں تو واضح ثابت ہوتا ہے کہ رسول خدا کے حقیقی جانشین اہل بیت رسول مولا علی شیر خدا، اور امامت و خلافت کے حقیقی جو حقدار اور مستحق ہیں وہ اہل بیت رسول مولا علی ہیں. ہم نے یہاں ایک بات یاد آ کہ مجھے ہم نے ہماری پہلے ایک نشست ہے تو اس میں ہم نے کہا کہ اہل بیت رسول مستحق ہیں اس کے امامت و خلافت کے. تو نیچے کسی بندے نے کامنٹ کیا کہ اہل بیت کے لیے مستحق کا لفظ استعمال نہ کریں. وہ مستحق میرے خیال میں وہ جیسا وہ مستحقین ہوتے ہیں نا اس کے صدقہ خیرات لینے کے، وہ الو کا پٹھا وہ سمجھ بیٹھا کہیں. مستحق یعنی حق ہے ان کا امامت و خلافت پر، اس امت کی رہبری کا حق ہے مولا علی شیر خدا. مولا علی کا حق ہے کہ اس امت پر کیا کریں، حکمرانی کریں، وہی سید و سردار ہیں. تو جب ان مسائل جو اصولی مسائل ہیں ان پہ تو گفتگو نہیں کر سکتے تو پھر وہ جی ماتم ماتم سمجھ میں نہیں آتا. وہ ایک صاحب نے ماتم کی 3 دلیلیں جناب یوں کر کے قرآن بڑا مضبوطی سے اہل بیت کو بھی پکڑ لو نا مضبوطی سے. وہ قرآن جو کتاب کی شکل میں اس طرح جناب تھمبنیل بنا ہوا کہ شیعوں نے جو 3 دلیلیں دی ہیں ہم جو اسے رد کر رہے ہیں. تو اس میں ایک پہ پہلے نشستوں میں بات ہو چکی کہ ویسے کرنی، وہ بھائی ویسے کرنی آپ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، واقعہ ہوا ہے نہیں ہوا آپ نے لکھا ہے، مانو بھائی لکھا جو ہے. دوسری دلیل جناب بی بی عائشہ والی، اس پہ ہم جواب دے چکے کہ جناب عائشہ کا رجوع ویسے ثابت نہیں ہوتا. آپ کیسے اس سے رجوع ثابت کرتے ہیں؟ اگر اس کا ثابت کرتے ہیں رجوع تو پھر جو باقی عورتوں کے ساتھ وہ انہوں نے ماتم کیا ان عورتوں کا رجوع کون دکھائے گا؟ جناب عائشہ ایک ہیں، باقی نساء کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، کم از کم 3 یا 3 سے زیادہ وہاں عورتیں ماتم کر رہی تھیں، تو ان کا رجوع کون ثابت کرے گا؟ ان کا بھی رجوع ثابت کرو نا سرکار. دوسرا ایک اسی روایت پر کیوں جناب کا زور ہے کہ رجوع ثابت ہے؟ اور تاریخ تبری کا حوالہ دے کر ہم نے دکھایا تھا کہ ماتم جو ہے انہوں نے باقاعدہ لکھا کہ اس وقت جو نیک لوگ تھے وہ ماتم کر رہے تھے. حضرت عثمان کا ماتم کریں تو نیک ہو جاؤ گے، اور مولا مظلوم کربلا کا ماتم حرام ہو جاتا ہے. پھر جناب عثمان کی جو ہے وہ بیوی ان کا ماتم ہم نے دکھایا، ان کی بچی نے ماتم کے لیے آواز نکالی تو لوگوں نے پتھر اٹھا لیے، یہ ہم نے دکھایا. اس پہ کیوں نہیں بولتے جناب؟ جناب بی بی عائشہ کا رجوع اس وقت ہم مانیں گے کہ جناب ثابت آپ نے کہا لیا کہ جب باقی آپ عورتیں، جناب بی بی عائشہ ایک ہیں، باقی عورتوں کے ساتھ مل کر ماتم کیا، ان کا بھی رجوع دکھائیں. ایک بات. دوسرا، امام ہیں ہمارے، ہم امام معصوم مانتے ہیں، انہوں نے، آپ تو نہیں مانتے. آپ تو ان سے روایات تک نہیں لیتے، آپ کی تو کتب حدیث میں ان سے کوئی حدیث ہی نہیں ہے، کوئی نہیں چنی ہوگی. آپ کو ان کا کیا دکھ، آپ کو کیا تکلیف ہے کہ شیعہ ماتم کرتے ہیں نہیں کرتے؟ آپ کو تو یزید کا دکھ ہونا چاہیے جو چھٹا خلیفہ ہوگا، آپ کو ان کا دکھ ہونا چاہیے. آپ کو مظلوم کربلا کا کیا دکھ ہے؟ ہمیں دکھ ہے نا، ہمارے ائمہ کے فرامین موجود ہیں جس سے ماتم ثابت ہوتا ہے. میں اس ایک فرمان پڑھنے سے پہلے ایک اور مرزا صاحب کی جو ہے وہ انہوں نے اپنی طرف سے ماتم کے خلاف بہت بڑی دلیل دی ہے، اس پہ گفتگو کر دوں تھوڑے سے. ہمارے شیعہ حضرات بات پریشان ہو گئے کہ جی نیج البلاغہ میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ موجود ہے کہ جب رسول خدا نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو مولا علی نے فرمایا کہ اگر آپ نے صبر کی تلقین نہ کی ہوتی نا تو آپ پر اتنے آنسو بہاتے، یہ کرتے وہ کرتے. یہ اس کا خود اسے کیا کہتے ہیں، اس کا جملہ مرزے کا کہ بنو امیہ کی جہاں چلاکیاں ختم ہوتی ہیں نا وہاں سے میری چلاکی شروع ہوتی ہے. تو بھی بنو امیہ کا ایک فرد ہے. یہ چال بازیاں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو بدبخت، جو کوئی ادھر سے آیا، کوئی ادھر سے آیا، کوئی ادھر سے آیا، کالج یونیورسٹیوں کے ہیں کہ اللہ جانے کہاں کے، انہیں تو یہ فریب کاریاں جو ہے ان کے ساتھ تو لگائی جا سکتی ہیں، ہمارے ساتھ نہیں لگائی جا سکتی.
شیخ رضی نے نیج البلاغہ جب اکٹھی کی، یہ جو کتاب اکٹھی کی ہے، اس کی سند دکھاؤ نا، اس خطبے کی سند دکھاؤ۔ خود ہم اگر حدیث پیش کریں کہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، اس سے فلاں کی خلافت باطل ثابت ہوتی ہے، فلاں ان کا مسئلہ جو ہے وہ باطل ثابت ہوتا ہے، فلاں 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 ان سے جی یہ سند کہاں ہے؟ تو اس خطبے کی سند کہاں ہے جناب؟ دکھائے نا اس خطبے کی سند کہاں ہے؟ شیخ رضی نے قیامت تک چیلنج ہے جناب کہ اس خطبے کا شیعہ مصادر سے ہونا ثابت کرو۔ کتابوں میں باتیں لکھی ہوتی ہیں، مصنفین، آپ کی بخاری میں کئی ایک روایات ہیں، آپ نہیں مانتے، حالانکہ بخاری میں کتاب اللہ کی بہن ہے وہ، اس میں روایات ایسی ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں ہے بھائی، حالانکہ ان میں اسناد موجود ہے، اس کی سند ہی نہیں ہے۔ جناب رضی نے کہاں سے لیا؟ کوئی شیعہ روات تھے؟ نہیں، اس کی سند لے کے آؤ، پھر اس پہ گفتگو کریں۔ پرانی کتاب میں اگر مطالبہ کریں تو میں دکھاؤں گا، بغیر مطالبے کے مجھے کیا ضرورت ہے؟ پہلے آپ سند لے کے آئیں، پھر آپ اگلی بات کریں گے نا۔ آپ سند لے کے آئیں نا، بغیر سند کے ایک خطبہ ہے اسے آپ نے جو ہے وہ اسے ماتم حرام کر دیا، اور جو نا پھکی دی ہے میں نے، علمی بات تو ہے نہیں، پھکیاں ہیں، کام جو یہی ہے ان کا۔ انجینئر جب دین بیچنے لگ جائے، دین کی بات تو اس کے پاس نہیں ہوگی، پھکیاں ہی ہوں گی نا جی، تو جو سامنے لے لیں ان سے پھکیاں۔ پھکی یہ ہے جناب کہ اس کی سند دکھائیں۔ اگر سند آپ کے پاس نہیں ہے تو خدا کی جھوٹوں پر لعنت ہوتی ہے۔ جو بات شیعوں کی ہے نہیں، وہ شیعوں کے اوپر لگا کر اس کا رد کر رہے ہو۔ رد کرنا مولویوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے نا، کہ جو بات شیعوں کی ہو نہیں وہ شیعوں پہ لگائی، اور جناب والا اس کا رد کرنا شروع کر دیا۔ ماتم مظلوم کربلا کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے الحمدللہ ہماری کتابوں میں، ان کے پاس کوئی دلیل، اگر ہوتی تو وہ دلیل پیش کرتے، یہ خطبہ نہ پیش کرتے۔ تو یہ اس میں تو سند ہے نہیں۔ انہوں نے شیخ رضی نے کیا کیا کہ وہ کیونکہ اچھے ادیب بندے تھے، انہوں نے وہ خطبات اکٹھے کیے کہ جس میں فساد و بلاغت ہوں، اور مولا علی کے ساتھ منسوب تھے۔ اس نیج البلاغہ سے پہلے خطبہ ایک اور کتابوں میں موجود ہے، تو انہوں نے جو اسے لطیف باتیں لگیں اس نے اکٹھی کر دی۔ انہوں نے کہاں دعویٰ کیا کہ یہ ساری شیعہ روایات ہیں؟ انہوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا۔ اچھا ایک بات، دوسرا اب آ جائیے کہ کیا شیعہ کتابوں میں ماتم کی اجازت ہے؟ ہمارے امام ہیں، ہم شیعہ ہیں مولا امام مظلوم کربلا کے، آپ کی کتابیں میں فرمان نہ ہوں تو ہم کیا کریں؟ آپ جانیں، آپ کی کتابیں جانیں، آپ کے امام جانیں، آپ اپنے اماموں کے لیے چاہیں تو روئیں، چاہے پیٹیں، چاہے قلم توڑیں، چاہے جو کچھ مرضی کریں، ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ ہمارے امام میں مظلوم کے لیے ہمارے معصوم امام نے فرمایا ہے کہ ہر قسم کا جزا و فضا مکروہ ہے، مگر امام حسین کی مظلومیت پر جزا و فضا کرنا مکروہ نہیں ہے، یہ جائز ہے، باعث ثواب ہے۔ جزا و فضا اگر ڈکشنری میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے قرار ہو جانا، بے تاب ہو جانا۔ مظلوم کربلا پر بے تاب ہو جاؤ، اگر دکھ لگے گا تو بے تاب ہوں گے نا۔ جنہوں نے یزید کو چھٹا خلیفہ لکھا ہوا ہو وہ کہاں بے تاب ہوں گے؟ بے تاب ہو جاؤ۔ اب بے تابی اس میں ماتم بھی آ جاتا ہے، اس میں گریہ زاری بھی آ جاتی ہے، اس میں مجلس کرنا، ذکر حسین کرنا، سب کچھ آ جاتا ہے۔ کیسے؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان یعنی نیکی۔ اب انجینئر اپنے باپ کی، اللہ کرے ایسا کرتا ہو، اب اگر اپنے باپ کے کمرے سے صفائی کرتا ہے تو اسے دلیل نہیں مانگی جائے گی کہ یہ باپ کے کمرے سے صفائی کیوں کر رہا ہے۔ او بھائی، اللہ نے کہا کہ نیکی کرو، یہ ایک نیکی حصہ ہے، نیکی ہے یہ بھی۔ اس کی دوائیاں لے کے آ جاتا ہے۔ اب قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ باپ کے لیے دوائی لے کے آؤ؟ اللہ نے فرمایا احسان کرو، واجب ہے احسان کرنا، تو یہ احسان میں آتا ہے۔ اسی طرح امام نے فرمایا کہ بے تاب ہو جاؤ۔ مولا امام حسین پر بے تابی کا اظہار کرنا، بے قراری کا اظہار کرنا، یہ مکروہ نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ اب بے تابی میں کوئی بندہ اٹھ کے ماتم کرے، کوئی بندہ گریہ کرے، کوئی بندہ چیخیں مارے، غش کھا جائے، بے ہوش ہو جائے، اس میں کوئی کا بات نہیں ہے۔
تو ہمارے پاس جو ہے وہ ماتم کے خلاف کوئی، ہمارے مذہب میں، ہماری شیعہ روایات میں ماتم مظلوم کربلا پر کوئی کسی قسم کی روایت نہیں. اور مزے کی بات جو آپ لے کے آتے ہیں، ابھی یہ والا لے کے آئے ہیں، کوئی اور لے کے آ جائیے، اس پہ بھی جواب دیں گے اگر ملتی ہے تو. اگر ملتی ہوتی تو بیان کرتا. تو ماتم سید الشہداء پر، اس کے خلاف، ماتم میں مظلوم کربلا کرنے کے خلاف، انجینئر صاحب کو کیا پڑی ہے؟ آپ کو کس نے کہا ماتم کرو؟ مجھے سمجھ نہیں آتی وہابیوں کو کیا تکلیف ہے بھائی، جو اہل بیت رسول کو معصوم ہی نہیں مانتے، اور انہیں کیا پڑی ہے ماتم کرنے کی؟ اور آپ کا کیا لینا دینا اہل بیت رسول سے؟ مولا علی کے متعلق رسول خدا نے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دکھایا کہ یہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ مولا ہے. یہ نہیں مانتے. حدیث رسول ہے، سب کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، حدیث بھی صحیح ہے، یہ نہیں مانتے. انہوں نے کہا کہ جی میری علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی. یہ نہیں مانتے. انہوں نے رسول خدا نے ان کی کتابوں میں، رسول خدا نے گارنٹی دی ہے کہ اگر تم ابداً کبھی بھی گمراہ نہیں نہ ہونا چاہتے تو میرے اہل بیت کے ساتھ تمسک رکھو، اور کسی کے ساتھ نہ رکھو، قرآن کے ساتھ اور اہل بیت. یہ نہیں مانتے. کہا کہ میری جو اہل بیت ہے، یہ جو کشتی نجات ہے، جو اس اہل بیت کی طرف آ گیا نا وہ نجات پا گیا، وہ فلاح پا گیا. یہ نہیں مانتے. جب آپ اہل بیت رسول کو کچھ مانتے نہیں تو آپ کو کیا دکھ، اور دکھ ہوگا تو ماتم ہوگا. جب آپ کو دکھ ہی نہیں تو ماتم پہ آپ کو تکلیف کیا ہے؟ تو ماتم مظلوم کربلا پر وہ بندہ گفتگو کرے جسے تھوڑا بہت مولا مظلوم کربلا کا دکھ ہو. اور دکھ فقط کہنے سے نہیں ہوتا کہ مجھے بڑا دکھ ہے. وہ ٹی ویوں پہ، بات ہماری لمبی ہو جائے گی، ٹی ویوں پہ بیٹھے ہوئے نا آج کل کے مولوی ناسوی، وہ اہل بیت کی کوئی ایک فضیلت جو ہے وہ نقل کرتے ہیں تو ہمارے سادہ شیعہ بھی خوش ہو جاتے ہیں. وہ انہوں نے اہل بیت رسول کا جی ذکر کیا، فقط زبانی کلامی کی ہے. میں اپنے ایک عزیز کو اس کی مثال دی تھی کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سورج نکلا ہوا ہے، سورج نکلا ہوا ہے، سورج نکلا ہوا ہے، اور انہیں آگے کو بندہ پڑھ کے کہے اچھا تو دھوپ ہے. نہیں نہیں نہیں، دھوپ نہیں ہے. سورج نکلا ہوا ہے تو دھوپ کیوں نہیں ہے؟ جب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، رسول خدا کی فرمان کے مطابق سید و سردار یہ ہیں، اہل بیت کی کشتی ہی نجات کی ضامن ہے. رسول خدا نے فرمایا، رسول خدا نے فرمایا انہی کے ساتھ تمسک رکھو گے تو گمراہ نہیں ہو جاؤ گے. یہ ساری حدیثیں ٹی وی پر بیان کرو گے تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے نا کہ اب تمسک رکھنا ہے، اب پیروی کرنی ہے تو اہل بیت کی کرنی ہے، کسی اور کی نہیں کرنی. نہیں نہیں نہیں، وہ نہیں. یہ فقط زبانی کلامی فضائل پڑھنے سے نہیں ہوتا. فقط زبانی کلامی ہمیں بھی دکھ ہے. دکھ ہوتا تو زرداری سید الشہداء کے خلاف بکواس نہ کرتا. دکھ ہوتا تو ماتم مظلوم. ماتم کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ آغا شہنشاہ کا جملہ میرا جملہ نہیں. آغا شہنشاہ فرماتے ہیں کہ ہمارا پالا ہی پڑا ہے موٹے ذہن کے بندوں کے ساتھ. یہ موٹے ذہن کے بندے جنہیں ابھی تک ماتم سمجھ نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیا کیا سمجھ آ گیا.